بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اکمپلس یعنی وعدہ معاف گواہ، سلطانی گواہ، شریک جرم، اپروور۔ یہ ایسا شخص ہوتا ہے جس نے کسی دوسرے شخص کے ساتھ مل کر کوئی جرم کیا ہوتا ہے اور یا پھر اس کا کسی نہ کسی طرح سے اس جرم کے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یا پورے وقوع میں ہیلپ آؤٹ کرنے میں، وقوع سے پہلے یا وقوع کے بعد اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے۔ یہ جو مجرم ہوتا ہے یہ اپنے باقی کو اکیوزڈ کے خلاف عدالت میں سارے جرائم کے حقائق کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ سارے جو ملزم ہیں یہ بھی میرے ساتھ اس جرم میں شریک تھے اور انہوں نے یہ ان کا اسپیسیفک رول ہے، یہ جرم انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ عدالت کے سامنے گواہی دیتا ہے، کنفیشن کرتا ہے، لیکن اس کو اس کنفیشن پہ بری کر دیا جاتا ہے کیونکہ کیس کی نوعیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس میں ایویڈنس جو ہوتی ہے مجرموں کے خلاف وہ سفیشینٹ نہیں ہوتی ہے، جبکہ پروسیکیوشن جو ہوتی ہے اس نے کیس کو پروف کرنا ہوتا ہے، ملزموں کو کنوکشن تک لے کر جانا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ ان سب مجرموں میں سے کسی ایک گواہ کو جس کا رول اسپیسیفکلی کم ہوتا ہے اس کو ایک وعدہ معاف گواہ کے طور پر پیش کرتے ہیں، جو سارے حالات و واقعات کے بارے میں عدالت کو بتاتا ہے اور اپنے باقی جو ملزم ہوتے ہیں، جو اس کے دوست ہوتے ہیں، جو اس کے شریک جرم ہوتے ہیں، ان کے خلاف گواہی دیتا ہے۔ آگے ہم ڈیٹیل سے اس کو لاز کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ ریلیونٹ لاز جو اس سے ڈیل کرتے ہیں وہ ہے CRPC 1898 کا چیپٹر 24 سیکشن 337 to 339A، پھر ہے قانون شہادت 1984، اس کے آرٹیکل ہے 16، آرٹیکل 43 اینڈ آرٹیکل 129 کی السٹریشن B۔ تھرڈ اس کے ساتھ جو لا ڈیل کرتا ہے وہ ہے ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر والیوم 3 کا چیپٹر 14 اپروورز کے نام سے ہے۔ وہ کون سے کیسز ہیں جس میں مجرم جو ہوتا ہے سزا سے بچ جاتا ہے؟ وہ سب کیسز ہیں جن میں جو کیس ٹرائیبل ہوتا ہے بائی ہائی کورٹ اور ٹرائیبل بائی کورٹ آف سیشن، اور وہ تمام کیسز جن میں سزا جو ہوتی ہے 10 سال تک ہو، یا پھر PPC کے سیکشن 211 جس کی سزا 7 سال تک ہو، یا پھر PPC کے سیکشن 216A، سیکشن 369، سیکشن 401، سیکشن 435 اینڈ سیکشن 477A کے تحت جو بھی جرم آتے ہیں، جتنے بھی یہ جرائم میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان تمام کیسز میں انسفیشینٹ ایویڈنس ہوتی ہے، پروسیکیوشن کے پاس ٹھوس ثبوت نہیں ہوتے ہیں، اس لیے وہ کسی ایک مجرم کو ان میں سے وعدہ معاف گواہ کے طور پر عدالت میں پیش کرتی ہے اور اس کنڈیشن پہ کرتی ہے کہ وہ فلی اینڈ ٹرولی سارے میٹر کو کورٹ کے سامنے ڈسکلوز کرے گا۔ اگر وہ اس کنڈیشن کو فلفل نہیں کرتا تو پھر یہی جو کنفیشن ہے، اسٹیٹمنٹ ہے، یہ باقی مجرموں کے خلاف بھی اور اس کے خلاف بھی استعمال ہوگی۔ یہ پروسیکیوشن کی ڈیوٹی ہوتی ہے کورٹ میں اپنا کیس پروو کرنا۔ ایک ضروری بات جو اس میں ہے کہ جو قتل اور ہرٹ کے کیسز ہیں اس میں ان کے شرعی وارثان کی اجازت کے بغیر کسی بھی مجرم کو وعدہ معاف گواہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان مجرم جھوٹی شہادت دے دیتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے نا ڈیورنگ کیس کہ اس نے جھوٹی شہادت دی ہے، تو اس کے خلاف کارروائی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ پہلے ہائی کورٹ سے پرمیشن نہ لی جائے۔ روٹین میں جو کیسز چل رہے ہوتے ہیں اس میں مجرموں سے حلف نہیں لیا جاتا، ان کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا جب وہ کورٹ میں ریکارڈ کرواتے ہیں تو وہ آن اوتھ نہیں ہوتی، لیکن یہ جو سٹیٹمنٹ ہوگی مجرم کی یہاں پر وہ آن اوتھ ہوگی، اس سے حلف لیا جائے گا صرف اس مجرم کی حد تک جس کو ہم وعدہ معاف گواہ بنا رہے ہیں۔ ایک کوسچن یہ ارائز ہوتا ہے کہ ہمیں اکمپلس کی ضرورت کس سٹیج پہ پڑتی ہے؟ وہ کوئی بھی سٹیج ہو سکتی ہے، ڈیورنگ انویسٹیگیشن، ڈیورنگ انکوائری اور ڈیورنگ ٹرائل، لیکن بیفور دا پاسنگ آف ججمنٹ پاس ہونے سے پہلے تک۔ اب ہم دیکھتے ہیں قانون شہادت کے تحت کہ جو مجرم گواہ بن جاتا ہے اس کی شہادت کی ویلیو کتنی ہے، کتنا ریلائبل ہے۔
آرٹیکل 16 کہتا ہے کہ اکمپلس شیل بی اے کمپیٹنٹ وٹنس. اس کا مطلب ہے کہ اکمپلس جو ہے وہ کمپیٹنٹ وٹنس ہے باقی ملزموں کے خلاف، سوائے حدود کیسز میں. جو حدود کیسز ہیں اس میں اکمپلس کوئی وعدہ معاف گواہ نہیں بنایا جا سکتا، اور جو کنوکشن ہوگی باقی ملزموں کو جو سزا ہوگی ایک ملزم کے بیان پر وہ اللیگل نہیں ہوگی، بے شک وہ انکورروبوریٹڈ ہو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آرٹیکل 129 کی السٹریشن بی کیا کہتی ہے کہ اکمپلس جو ہے وہ unworthy آف کریڈٹ ہے unless he is corroborated in material particulars. یہ آ گیا رول آف پروڈنس. یہ اس وجہ سے پرزیوم کیا جاتا ہے کہ جو مجرم اپنے ساتھ دوستوں کے ساتھ مل کر پہلے کامن انٹینشن سے جرم کرتا ہے، اگر وہ ان کے خلاف جا سکتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو وہ کورٹ کو بھی مس گائیڈ کر سکتا ہے. اس لیے ٹائم ٹو ٹائم سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے کیسز میں یہ بات سیٹل ہوئی کہ رول آف پروڈنس بھی ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ان میں کورابوریشن ضروری ہونی چاہیے، مٹیریل فیکٹس کو دیکھنا چاہیے، صرف اکمپلس کی جو ایویڈنس ہے اس پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے. آرٹیکل 43 کہتا ہے کہ جو کنفیشن ہی ہے نا، جو مجرم اپنے خلاف سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، یہ تو اس کو پروسیکیوشن یا کورٹ اس کو پارڈن گرانٹ کرتی ہے کہ ہم سارے فیکٹس آپ ڈسکلوز کرو تو ہم سزا نہیں دیں گے. تو اس وجہ سے اگر وہ کوئی کنسیلمنٹ آف فیکٹ کرتا ہے یا پروسیکیوشن کو یا کورٹ کو لگتا ہے کہ اس نے سارے فیکٹس ٹرولی نہیں بتائے، اس نے کنڈیشنز فلفل نہیں کی، تو پھر کیا ہوتا ہے آرٹیکل 43 کے تحت وہ جو اس نے شہادت دی ہوتی ہے ایٹ دا سیم ٹائم وہ کنفیشن بھی ہے، تو وہ اس کے اپنے خلاف بھی یوز ہوگی اور وہ باقیوں کے خلاف بھی یوز ہوگی ایز اے سرکمسٹانشیل ایویڈنس. باقی ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر والیوم 3 کا چیپٹر 14 ہے، اپروور سے ڈیل کرتا ہے. یہ بھی جسٹ جو پروسیجر ہم نے CRPC کا پڑھ لیا ہے اور جو ایویڈنس ہم نے آرٹیکل 16 آرٹیکل 129B کو پڑھ لیا ہے اس کو ہی تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہے کہ اس کا پروسیجر ہم CRPC کے تحت اڈاپٹ کریں گے، اور ایویڈنس جو ہوگی اس میں کورابوریشن جس طرح سے 129B میں بتایا گیا ہے کورابوریشن لازمی ہونی چاہیے. تھرڈلی جو ملزم ہوگا وعدہ معاف گواہ، اس کو ہم جب تک ایویڈنس نہیں کمپلیٹ، ٹرائل نہیں کمپلیٹ ہو جاتا، ایویڈنس اس کی اور ٹرائل نہیں کمپلیٹ ہو جاتا، اس کو جوڈیشل لاک اپ میں رکھیں گے. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اکمپلس. اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے آفیسر انچارج آف دا پروسیکیوشن پارڈن گرانٹ کرتا ہے اور کن کنڈیشن پہ کرتا ہے اور اس کی ایڈمیزیبلٹی کتنی ہوتی ہے اور کنوکشن جو ہے اللیگل ہے یا نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.